دوست چودھری صاحب جس طرح کلاسر صاحب نے بتایا وہ سارے ٹرکش پریزیڈنٹ کا تھا، سارے ہو کے چلے گئے، یو اے ای کے جو معزز مہمان تھے سارے ہو کے چلے گئے. مسئلہ کوئی خان صاحب کے لیے بنا نہیں، لیکن میں چودھری صاحب اس کو اس طرح آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا تو حکومت بہت لائق ہے یا اس کے جو حریف ہیں وہ بہت نالائق ہیں. اس حکومت کو فائدہ ہوئی جا رہا ہے ود ایوری پاسنگ ڈے، تگڑی ہو رہی ہے، لیجیٹیمیسی ایشوز پہلے دن سے موجود ہے. مینڈیٹ چوری کر لیا، ان کو بٹھایا گیا، ان کے پلے کچھ نہیں، 18 سیٹوں والے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. لیکن آج سر وہ طاقتور سے طاقتور ہوتے جا رہے ہیں. ظاہری بات ہے پاور ہاؤس ان کے پیچھے ایک اور ہے. تو کیا وجہ ہے؟ غلطیاں صرف خان صاحب کی یا حکومت نے بھی بڑی کوئی عقل مندی کا مظاہرہ کیا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں؟ دیکھیے گورنمنٹ جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ بیسڈ گورنمنٹ ہے یا اسٹیبلشمنٹ بیکڈ گورنمنٹ ہے. اور اسٹیبلشمنٹ یاد رکھیں کوئی ایک شخص نہیں ہوتا ہے، ایک مشین ہے یہ، اور پوری ریاستی مشینیں مل کے ایک بہت بڑی مشین بنتی ہیں جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں. تو کہا یہ جاتا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، نیچے ریاست ہوتی ہے. نہ انسان اللہ تعالیٰ سے لڑ سکتا ہے نہ ریاست سے لڑ سکتا ہے. ریاست کے اندر کوئی شخص امپورٹنٹ نہیں ہوتا. جنرل پرویز مشرف کتنے امپورٹنٹ تھے، یونیفارم میں صدر تھے، لیکن جب ریاست نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے ان کو فارغ کرنا ہے تو ہو گیا فارغ. 2 مہینے لگے اور وہ دائیں بائیں دیکھتے رہ گئے. ان کو دور دور تک کوئی بندہ نظر نہیں آیا جو ان کو سلام کرتا ہوتا تھا یا ان کی خوشامد کرتا تھا. اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب جیسا لیڈر تھا، جب اسٹیبلشمنٹ نے اسٹیٹ نے فیصلہ کر لیا ان کو فارغ کرنا ہے تو وہ فارغ ہو گئے بیچارے، دنیا سے بھی فارغ ہو گئے. پھر میاں نواز شریف کتنی مرتبہ فارغ ہوئے، بے نظیر بھٹو کتنی بار فارغ ہوئی، نواز شریف صاحب کتنی بار، پھر اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کتنی بار فارغ ہوئے. دیکھ لیں تو یہ یہاں پہ نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں جہاں پہ اسٹیبلشمنٹ سیدھی ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر شخص لوگ نہیں رکتے. عمران خان صاحب جو ہے ان کو یہ غلط فہمی ہے کہ وہ اس پوری مشینری سے زیادہ تگڑے ہیں، کہ ان کا خیال یہ ہے کہ میں کوئی قائد اعظم ثانی ہوں اور جس طرح قائد اعظم نے ایک پاکستان بنا لیا تھا تو میں بھی اس ملک کو ٹھیک کر لوں گا یا نئے سرے سے بنا لوں گا. یہ غلط فہمی ہے. اچھا دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ میں جو لوگ اس وقت شامل ہیں یہ بڑے سیزنڈ ہو گئے ہوئے ہیں، یہ بڑے پرانے ہیں. جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی دیکھ لیں 50-55 سال کی پارٹی ہے، اس کا 50-55 سال کا ڈی این اے ہے، اس کا ایک افیکٹ ہے. میاں نواز شریف کی جو پارٹی ہے کتنی پرانی پارٹی ہے، کتنی بار وہ پرائم منسٹر بنے، کتنی بار وہ اپوزیشن لیڈر رہے، کتنی بار وہ سڑکوں پہ دھکے کھائے، کتنی بار ان کو ملک سے نکالا گیا، کتنی بار وہ واپس آئے. تو یہ جو دھکے ہوتے ہیں یہ انسان کو ایکسپرٹ بنا دیتے ہیں، یہ انسان کے اندر ٹالرنس پیدا کر دیتے ہیں، یہ اس کو ریالٹیز کے اوپر لے جاتے ہیں. تو یہ لوگ ریالٹیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے ہیں. ان کو اندازہ ہے کہ اگر ہم نے یہاں پہ حکومت کرنی ہے تو پھر ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی چلنا ہے، اور اگر اسٹیبلشمنٹ ہمیں دھکا بھی دے دے تو پھر بھی اسی کے پاس جانا ہے اور پھر انہیں کے ساتھ دوبارہ سمجھوتا کرنا ہے اگر ہم نے اقتدار میں رہنا ہے. عمران خان صاحب اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے، نہ وہ اسٹیبلشمنٹ کو انڈرسٹینڈ کر پا رہے ہیں کہ یہ کتنی طاقتور چیز ہے. اور اب تو خیر ان کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ کتنی طاقتور ہے کہ فیصل چودھری صاحب کو گھسا دیتے ہیں، سلمان اکبر رائے صاحب کو باہر کھڑا کر دیتے ہیں اور بہنیں جو ہیں ان میں سے کہتے ہیں 2 چلی جائیں 1 رک جائے، اور آپ کا بس نہیں چلتا. پھر آپ ہائی کورٹ چلے جاتے ہیں، وہاں جج بدل دیتے ہیں، وہ لاہور سے جج لے آتے ہیں، ان کو سینئر بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی فائلیں اٹھا کے پھرتے رہتے ہیں. آپ کی جو پارٹی ہے وکلا کی پارٹی ہے، کوئی وکیل اس جج کے خلاف کھڑا نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسے پتا ہے کہ میری روزی روٹی ہے، اگر میں نے اس کے ساتھ بگاڑ لیا تو عمران خان صاحب تو پہلے ہی خوش نہیں ہے اور اس کے بعد میں یہاں سے بھی جاؤں گا، میرے مقدمے ہار جاؤں گا سارے کے سارے، یہاں تو میں اپنا کیس نہیں لڑ سکوں گا. سپریم کورٹ آپ پاکستان کے اندر دیکھ لیں 26ویں ترمیم کی اسٹیٹ نے اور اس کے بعد انہوں نے پوری حیت بدل کے رکھتی. تو اسٹیٹ کا میرا خیال ہے اس کی طاقت کا اندازہ عمران خان صاحب کو اب ہو جانا چاہیے. مثلا ٹرمپ سے بہت زیادہ امید تھی عمران خان صاحب کو کہ وہ آئیں گے تو یہاں پہ جمہوریت ہو جائے گی، یہاں پہ جیل سے باہر آ جاؤں گا، ایک ٹویٹ آئے گی، عمران خان صاحب رہا. لیکن دیکھ لیں اسٹیٹ نے کتنا زبردست قسم کی ایک ارینجمنٹ کیا ہے امریکہ کے ساتھ. انہوں نے ایک موسٹ وانٹیڈ بندہ پکڑ کے ٹرمپ کے حوالے کیا اور ٹرمپ نے جو 100 دن کی کارکردگی تھی اس کے اندر اس نے تقریر کر کے کہا دیکھیں جی یہ میری اچیومنٹ ہے، اور اس کے بعد سارے راستے کھل گئے. اور عمران خان صاحب جو ابھی دائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی بائیں دیکھ رہے ہیں، کبھی آگے دیکھ رہے ہیں، کبھی پیچھے دیکھ رہے ہیں، دور دور تک انہیں نہ ٹرمپ نظر آ رہا ہے نہ ان کا کوئی ہواری نظر آ رہا ہے. تو گورنمنٹ جو ہے نا یہ سمجھدار لوگوں کی گورنمنٹ ہے، یہ بڑے تیز لوگ ہیں، سیزنڈ ہیں، انہوں نے بڑی مار کھائی ہے اور مار کھا کے مطلب صاحب جیسے ہم جو سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں سر مطلب کھوچل ہے صحیح. اگر میں پراپر کھوچل پنجابی کا لفظ بڑا زبردست ہے. پنجابی کے جو 3-4 لفظ ہیں وہ کمال ہیں. مثلا ایک چول ایک لفظ ہے
جس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ. جس طرح کھوچل کو آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے, اس طرح ایک یب لفظ ہے, اس کو ڈیفائن نہیں کر سکتے آپ. تو یہ بیسیکلی پراپر سمجھدار لوگ ہیں, ان کو پتا ہے کہ کیا کر رہے ہیں, اس لیے چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں, اور کچھ نہ کچھ چیزیں بہتر بنانے کی کوشش بھی کر رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں کے پاس ٹیم اچھی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ٹیم اچھی ہے, نون لیگ کے پاس ٹیم اچھی ہے, اور جہاں پہ ان کے پاس بندہ نہیں ہوتا باہر سے کو پکڑ پکڑ کے لے آتے ہیں, اس کے حوالے کر دیتے ہیں. جیسے اورنگزیب صاحب کو وزیر خزانہ بنایا انہوں نے, اسٹیبلشمنٹ ان کے ساتھ آن بورڈ ہے, دیکھیں وہ چیزیں ٹھیک کر رہے ہیں. تو یہ ان کو اندازہ ہے. عمران خان صاحب جو ہے نا, ایک ان کا وہ تو نا خبتے عظمت کا شکار ہے, اور اس میں ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ سب سے برا اور کمزور آدمی چوز کریں گے جب بھی کریں گے, ایکسپرٹ نہیں کریں گے, کیونکہ ایکسپرٹ تو بات نہیں سنے گا, وہ تو گالی نہیں برداشت کرے گا نا عمران خان صاحب کی, یا بدتمیزی برداشت نہیں کرے گا. تو ان کو ہر لیول پہ جب وہ اقتدار میں آئیں گے تو گڈا پور چاہیے, محمود خان چاہیے, عثمان بزدار چاہیے. پارٹی کے اندر اگر انہوں نے ایک چیئرمین بنانا ہے تو ان کو گوہر خان صاحب چاہیے, جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ پولیٹیکلی یتیم آدمی ہے, نہ اس کا کوئی قبیلہ ہے, نہ اس کا کوئی نہ اس کے کوئی دوست ہے, نہ اس کا کوئی گروپ ہے. اور سیکرٹری جنرل چاہیے تو سلمان اکرم راجہ صاحب چاہیے, جو کنٹروورشل ہیں, تاکہ وہ لڑتے رہیں سارے ایک دوسرے کے ساتھ. اگر ان کو سیکرٹری اطلاعات چاہیے تو شیخ وقاص اکرم چاہیے, کہ جو خود اس پارٹی میں پیدا نہیں ہوئے تھے, ان پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, جن کے اپنے مفادات ہیں, اور ہر وقت عمران خان صاحب کی بھی سنتے رہیں, گڈا پور صاحب کی بھی سنتے رہیں, پورے پاکستان کی بھی گالیاں برداشت کرتے رہیں. تو ان کو بندے ایسے چاہیے ہوتے ہیں. بالکل, ایک آنریبل آدمی, ایک سمجھدار آدمی, وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے. اب بات پاکستان کے وزیر اعظم نے کی ہے, اور جتنی تعریفیں انہوں نے پاکستان کی فوجی قیادت کی ہے, اس کی بہت اہمیت ہے. یہ معاملات اگر اسی طرح چل رہے ہیں تو پھر کوئی اوپننگ نہیں ہے عمران خان صاحب کی جماعت کے لیے یا ان کے لیے. یہ کہاں معاملہ جا کر رکے گا؟ کلاسا صاحب ذرا اس پہ بھی دھیان دیجئے کہ آج وزیر اعظم پاکستان نے وہ اوورسیز کانفرنس تھی, اس میں ایک دفعہ پھر جو دہرایا, میں ہر بار جناب کے سامنے رکھ دیتا ہوں, انہوں نے کہا جی سپہ سالار ایک سچے پاکستانی اور زبردست پروفیشنل ہیں, آرمی چیف کے ہوتے ہوئے کوئی پاکستان کو میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکتا, آرمی چیف کے جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے. یہ شہباز شریف صاحب اکثر ان کے حوالے سے لفظ استعمال کرتے ہیں that جو کرنٹ پاکستان کی ملٹری کی لیڈرشپ ہے وہ اسٹریٹ شوٹر ہے, کوئی دائیں بائیں نہیں, وہ جو ان کے دل میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. جب اتنا زبردست کمبینیشن موجود ہو تو پھر مسائل حل نہیں ہوں گے خان صاحب کے. تو میرے خیال میں خان صاحب آپ کے نزدیک اب خان صاحب کے جو سب سے بڑا میرا خیال مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کچھ دنوں کے لیے یا 24 گھنٹے, میرا تو ایک پرانی بات میں کہتا رہتا ہوں, خان صاحب 24 گھنٹے سے زیادہ چپ نہیں رہ سکتے. ان کو 24 گھنٹے میں اگر انہوں نے کوئی کسی کو آفر کی ہے, بات چیت کی ہے, پروفس کی ہے یا وٹ ایور, وہ 24 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. وہ بھی اس وجہ سے کہ جیل میں ہے, اس سے پہلے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی. 24 گھنٹے بعد وہ ضرور اس پہ ریئیکشن دیتے ہیں. یہ ماضی میں ہم نے کئی دفعہ دیکھا ہے, انہوں نے ٹاکس کی آفر کی, انہوں نے آرمی کے آفر, انہوں نے آرمی سے بات چیت کی, اپنے لوگ انہوں نے مقرر کر دیا. محمود خان چودھری صاحب انہوں نے مقرر کر دیا. اب ان کی سمجھداری دیکھیں, جیسے چودھری صاحب بھی گنوا رہے تھے 3-4 نام, ان کی یہ بھی خان صاحب کی سمجھداری کو داد دیں کہ فوج سے مذاکرات کے لیے انہوں نے محمود خان اچکزئی صاحب کو نامینیٹ کیا. تو ذرا تصور کریں, یا ریڈ ریک والا حساب ہے کہ مطلب بول کو سرخ وہ دکھاتے ہیں نا وہ کپڑا, تو وہ جو یہ بالکل ایسے جیسے اسرائیل سے مذاکرات کے لیے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو مینڈیٹ دیتے جناب علی. تو وہ وہاں پہ جو اس اسپین میں جو بول فائٹنگ ہوتی ہے نا سر, بولز وہ بھاگتے ہیں پیچھے, وہاں پہ ان کی روایت ہے